بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ہمارا خاص یہ اسپیشل جو ایپیسوڈ ہے، جو ہماری سیریز ہے کہ سیرت النبی اور انسانی سماج۔ ناظرین، اس میں ہماری جو بات چل رہی ہے وہ جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے چل رہی ہے، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور سر سے سوال کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، پہلا ہمارا جو آپ سے سوال رہے گا خاص کر یہ کہ مظلوموں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ دیکھیے، ایک معاشرہ آپ اگر غور کر لیجیے تو جو عرب معاشرہ اس وقت تھا، جی، اس میں بہت سے کلاسز تھے، طبقاتی طور پر وہ کلاسز بنے ہوئے تھے۔ مثلا ایک وہ تھا جو قریش تھے، نان قریش تھے، ایک وہ تھا جو عرب، باہر سے آنے والے عجم، جو غلام تھے کالے تھے وہ گورے تھے۔ ایسے ہی مردوں کا دماغ میں یہ تھا کہ ہم اونچے ہیں، عورتیں جو ہیں ذلیل ہیں، عورت مرد، یعنی آپ اگر غور کریں تو وہ کلاسز کے اندر بٹا ہوا ایک معاشرہ تھا، اور ایسا معاشرہ نہ متحد ہوتا ہے اور نہ اس معاشرے سے کوئی ترقی کی امید کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جو آدمی ٹیلنٹ کسی آدمی کا تبھی ابھر کے سامنے آتا ہے جب ویسے حالات پیدا ہوں، اس کو ویسی اپورچونٹی مل جائے۔ اللہ کے رسول نے جو کام کیا، اچھا مانی بات ہے کہ جب ایکسپلائٹیشن ہوگا، یعنی وہ ہمارے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مستضعف کا لفظ استعمال کیا ہے، آپریسڈ، اور وہ مستکبر ان کو کہا جاتا ہے جو آپریشن کرتے ہیں، دونوں ہیں، تو آپریسڈ۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں پچھڑی ہوئی ذاتیں، وہ یہ پچھڑی ہوئی ذاتیں، میں کبھی اس سے متفق نہیں ہوتا۔ یہ پچھڑی ہوئی ذاتیں بھی جن لوگوں نے ان ذاتوں کو پچھاڑا ہوتا ہے، وہ استعمال کرتی ہیں تاکہ ہمارا ظلم نہ ظاہر ہو۔ یہ پچھڑ گئی، پچھڑی ذات تو وہ ہے جو ٹھیک سے نہیں کام کر رہی تو پچھڑ گئی، یہ پچھاڑی ہوئی ذاتیں ہیں۔ یہ تو انسانی بناتا ہے نا؟ نہیں، ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ پہلے ایک آدمی کی ٹانگ توڑ دی، اس کے بعد کہنے ٹھیک سے دوڑ نہیں رہا ہے۔ پہلے ایک آدمی کو پڑھنے نہیں دیا، اس کے بعد کہتے ہیں جاہل ہے، اس کو وہ اپرچونٹی ہی نہیں تھی۔ تو یہ پچھاڑی ہوئی ذاتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے، ضعیف یا کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ کمزور بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر مذہب میں ہر جگہ ہے، کالوں کو کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اور جو زیادتی کی گئی اور جو پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی ہیں، وہ سب آپ کو دکھائی پڑیں گی۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ وہ وہاں کی سوسائٹی کے حساب سے، یعنی اللہ والی بات تو ابھی آپ الگ کر دیجئے، قریش سے تھے، قریش میں بھی بنی ہاشم کا ایک خصوصی امتیاز تھا، جو اس کا ایک خاص کلین تھا، قبیلہ تھا، بنی ہاشم سے تھے، اور بہت آپ کی اپنی کوالٹیز تھیں اور آپ کی شہرت ہو گئی تھی، صورت، شکل، بات چیت، پچھلی میں آپ نے صداقت، امانت، ہر چیز میں۔ اس کے باوجود آپ نے جو آپریسڈ لوگ تھے ان کے بارے میں بہت سوچا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ رات کے وقت گزر رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے عرب میں کہ جب آپ سوچئے کہ پوزیشن ایسی چلی، پتہ نہیں اسلام کا اعلان آپ کر چکے تھے یا نہیں کر چکے تھے، دیکھا کہ ایک کوئی آدمی ہے، غلام ہے، بہت ہی، اس کو گزرتے وقت آپ نے دیکھا، حضرت بلال تھے، وہ چکی چلا رہے تھے، طبیعت خراب تھی، تیز بخار چڑھا ہوا تھا، اور ان کے مالک نے کہا تھا نہیں، وہ تو بالکل جانور سمجھتے تھے، بلکہ جانور کا بھی خیال کرنا چاہیے دین میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چکی چلا رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ تم جاؤ لیٹ جاؤ، میں تمہیں چکی چلاتا ہوں۔ رات بھر بیٹھ کے ان کی چکی چلائی، صبح ان کو جگا کر کے کہ بھئی اب ہم جا رہے ہیں، تمہارا یہ کام ہو گیا ہے۔ یعنی وہ خالی تقریر نہیں کیا آپ نے کہ ممبر سے بیٹھ گئے اور کہا وہ جو لوگ پچھڑے ہیں اور کمزور ہیں اور دلت ہیں اور مظلوم ہیں ان کی مدد کی جائے، بلکہ عملاً آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ بہت اچھا، یعنی خالی یہ تو آدمیوں میں مظلوموں کی بات ہے، جانوروں کو لوگ مظلوم بنا دیتے ہیں، مار مار کے، پیٹ پیٹ کے، ان سے ضرورت سے۔ رسول اللہ نے جانوروں کے سلسلے میں بھی یہی فرمایا، اس کے چہرے پر نہیں مارو،
کیونکہ اس کا چہرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ارشاد فرمایا. پھر فرمایا جب گزرو تو اگر پانی کا چشمہ پڑ جائے یا تالاب پڑ جائے تو جب تک جانور 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ اٹھا لے آگے نہیں بڑھنا. جب منزل پر پہنچو تو پہلے اس کے کھانے جانے کی فکر کرنا، اپنی نہیں، کیونکہ تم نے کام نہیں کیا، کام اس نے کیا ہے، تم تو بیٹھ کے خالی آئے ہو. اس کی پیٹھ پر کھڑے نہ ہو. یعنی یہ ایک کانسیپٹ جو ہے، آپ کی جو اپنی اونٹنی تھی عزبہ اس کا نام تھا، آپ نے کبھی اس کو ایک قمچی نہیں ماری، کبھی پوری زندگی پوری حیات میں کہ ایک مار دیا ہو. تو جو انسان پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا جا رہا ہو، وہ پوری کائنات کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. تو مظلوموں کے سلسلے میں تو آپ نے چھوٹے چھوٹے قبیلے، غریب لوگ، عورتیں، ان سب کا اتنا لحاظ فرمایا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک آئیڈیل ہوتا ہے ہر چیز کا، ہمارا بھی کوئی آئیڈیل ہے. اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے بہت اچھی بات بتا رہے ہیں، اسے میں بھی سیکھ رہا ہوں، عوام بھی سیکھ رہی ہے. آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن جو خود سیرت بن کے ہمارے سامنے آیا ہو، جن کی سیرت ہم اپنا کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر عورتوں ہی کی بات کر لی جائے کہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو اس کے سلسلے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سیرت ملتی ہے، ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک چیز تو ہمیں آپ سے عرض کرتے چلیں کہ سیرت تو وہی ہے جو جس کے خلاف ہو. مثلا میں کہوں کہ اگر عورتیں آپ کی تعریف کریں تو یہ معلوم ہو کہ ہاں بھئی آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا تھا. تو بنیادی طور پر خواتین میں سب سے پہلی خاتون جن سے، یعنی وہ تو خیر ٹھیک ہے، جب آپ کی پرورش ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد کے، آپ کی چچی تھیں اور اپنے بیٹوں کی طرح سے آپ کو بھی پالا انہوں نے. خیر جب یہ اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو گئی جناب خدیجہ کے ساتھ اور جناب خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے، اگر آپ کا برتاؤ اس لیول کا نہ ہوتا کہ جس سے وہ اتنی متاثر نہ ہوتی، تو جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ میرے اوپر فرشتہ آیا اور یہ لایا ہے، ویسے ہی آپ کلمہ نہ پڑھ دیتی پیغمبر کا. یعنی اتنا آپ کو بھروسہ تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اپنا سارا مال، خواتین کو سب سے زیادہ سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، تو اپنا سارا سونا چاندی دے دینا. جس وقت آپ کے اوپر وحی ہوتی تھی، جس غار میں آپ جاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور وحی ہوتی تھی آتی تھی، تو وہ بہت پہاڑی پر ہے. آپ زیارت کے لیے یا حج کے عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے بڑی بلندی کے اوپر ہے وہ، اور وہاں چڑھنا اترنا عام بات نہیں ہوتی ہے. مگر آپ کھانا لے کے جایا کرتی تھی جناب خدیجہ. ایک جو ملکۃ العرب خاتون ہو، وہ کسی آدمی کے لیے جس وقت آپ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے. اچھا یہ کیریکٹر تو آپ کا اپنی اس بیوی کے ساتھ ہے. اچھا جب ایک بیوی کے سے زیادہ بیویاں آپ کی ہو گئیں، یعنی عورتوں میں اگر آپ غور کریں کہ جس ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں بھی تھیں مدنی زندگی میں، آپ کو یہ ملتا ہے بیویوں میں مل جائے گا کہ سب سے زیادہ ہمیں چاہتے تھے. یعنی یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 9 بیویوں میں دعوے کیے گئے سب سے زیادہ ہم کو چاہتے تھے. ہر ایک بیوی نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں، ہر نے نہیں کہا، مگر جن لوگوں نے کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کم چاہتے تھے. اچھا. تو یہاں میں کہتا ہوں آپ اگر 2 بیویاں کر لیجئے تو کوئی یہ نہیں کہے گی کہ ہم کو زیادہ چاہتے ہیں اس کو کم چاہتے ہیں. سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسری کو زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ پیغمبر کا وہ کیریکٹر ہے جس میں آپ نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ اگر حقوق کا خیال کیا جائے، لحاظ کیا جائے. اور پھر آپ نے خواتین کی وہ، یعنی ایک طریقے سے وہ آپریسٹ کلاس تھا خواتین کا، یوں آپریسٹ کلاس تھا کہ زیادہ تر اس میں بیوائیں تھیں. جو بیوائیں تھیں یا طلاق شدہ عورت ہے اس سے آپ نے نکاح کیا اور شادی کی، اور اس کے لیے ایک آپ نے گویا آپ صاحبان بنے اس کی زندگی کا اور سہارا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے. پھر آپ نے اس معاشرے میں جہاں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن جب ہم زندہ دفن کر دی جانے والی عورت سے پوچھیں گے، لڑکی سے پوچھیں گے کہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کو قبر میں زندہ اتار دیا گیا، یہ سوال کریں گے. تو جب یہ بات لائی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عملی ثبوت یہ دیا کہ ایک آئیڈیل عورت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اپنے آپ. یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اتنے بڑے خاتون کی بیٹی تھیں، امیر و رئیس خاتون تھیں جناب خدیجہ،
اس کے بعد بھی آپ نے ایسی غربت کی زندگی اور پریشانی کی زندگی گزاری اور ہنسی خوشی گزاری، اور اس کے بعد ایک آپ نے ایسا آئیڈیل پیش کیا کہ جو تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے سلسلہ وار. تو اس طرح سے آپ نے اس عورت کو ایک بلند معیار پر بنا کے پیش کیا کہ یہ کمزور نہیں ہے. یعنی قرآن جو کہہ رہا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھا عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، مگر یہ کہ ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیا میں ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، کامیاب زندگی بسر کروائیں گے. آخرت میں تو اجر ہی ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب زندگی ہو. تو جو عورت والا آپ سوال اٹھا رہے ہیں ایشو، اس میں یہ بات دھیان دیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی کیریکٹر کے اعتبار سے بھی ایک ایسے انسان کا ثبوت پیش کیا جو شاید بالکل معجزہ ہے. سر اچھا، اس میں ایک گوشہ یہ بھی ملتا ہے کہ نارمل آج جو لائف ہے لوگوں کی، جو یوتھ ہے ہمارا، خاص کر جو شادیاں ہو رہی ہیں اس وقت، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، اس میں جو بیویاں آتی ہیں بن کے، تو ان کے لیے بھی کیا کہیں نہ کہیں ایک مشعل راہ ادھر سے اس جانب سے ہے کہ کیا کہیں پہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جو 9 بیویاں تھیں، لوگ کہتے ہیں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر تم کو سیکھنا ہے تو ہر طرح کی بیویاں ہیں آج کل سماج میں کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے لڑکی کو. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بیویوں کا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہوتا تو وہ ہم سب لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور آپ کو ہماری جیسی ملی ہوتی تو پتہ چلتا. آپ کی تو سب بہت اچھی اچھی بیویاں تھیں. بھائی قرآن نے خود کہہ دیا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی اصلاح ہمارے لیے تو محترم ہے، ام المومنین ہے ہمارے لیے، بھائی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، سب بہت محترم ہے. لیکن قرآن نے خود کہہ دیا کہ چاہے تو تم الگ ہو جاؤ، یعنی تم سے بہتر موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، مثلا یہاں تک کہہ دیا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غور کیجئے تو ایک چیز نظر آتی ہے سامنے ہمیں کہ ان بیویوں میں جو پرابلم ہمیں ارائز کرتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے کہ دقتیں ہیں، کبھی ان کو جو گھریلو حالات پیغمبر کے تھے، ان میں مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہوا ہے. کچھ دن جناب فاطمہ کے پاس پہنچے تو جناب فاطمہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا تو حضور نے فرمایا بیٹی آج 3 دن بعد یہ کھا رہا ہوں. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود بیٹھے ہوئے معاذ اللہ کوئی اچھا کھا لیتے تھے، وہ کھجور ہو، روٹی ہو، پنیر اور دوسروں کو نہیں ملتا تھا. نہیں، اس زمانے کا معاشرہ ایسا پھنسا ہوا معاشرہ تھا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. لیکن یہ بات صحیح ہے. جب دیکھیے حضرت عمر کی بیٹی تھیں جناب حفصہ، ام المومنین جناب حفصہ جو تھیں، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی. اور یہ بہت مشہور واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب بہت پریشان تھے، حضرت ابو بکر سے کہنے لگے رسول اللہ کے سامنے ہی کہ ان سے شادی کر لو. وہاں عرب میں برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کام نے پیغام کیسے دے دیا. تو وہ نہیں، مطلب ہمارے لیے تو محترم ہے، لیکن جس امیر علی نے لکھا ہے اپنی، میں نے پڑھا اس میں کہ شی واز آف فائری ٹیمپرامنٹ، شعلہ مزاج جسے کہیں تھیں. تو حضرت ابو بکر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ نہیں. حضرت عثمان، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت عثمان نے بھی کہا میں نہیں کروں گا. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، تلوار نکالی کہ جا کے میں اسے قتل کیے دے رہا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا رہنے دو، میں کر لوں گا. تو یہ تو ایک ایشو ہوا. مگر کوئی واجبات میں ہمیں یہ نہیں ملا کہ جناب حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خیال نہ کیا ہو، ان کا لحاظ نہ کیا ہو، ان کو کوئی شکایت ہو گئی ہو. تو یہ نہیں آئیڈیل آپ بنا کے چلیے. وہ خواتین بھی عام انسانی خواتین تھیں، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی خیالات تھے، ان کو بھی پریشانیاں ہوتی ہوں گی تو تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس لیے مگر رسول اللہ کو اسی لیے ایک معیار بنایا گیا تھا، بھائی ایسی زندگی گزار کے دکھائیے. اگر پیغمبر محلوں میں رہ رہے ہوتے ہو، بہت شان سے رہ رہے ہو، تو ہم کہتے کہ اگر مزدوری کرتے تو ہم دیکھتے کہ رسول اللہ شام کو نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز شب و تہجد کیسے پڑھتے ہیں. مگر انہوں نے ویسی ہی سخت زندگی گزاری اور اس کے بعد سب کر کے دکھا دیا. بہت اچھی بات سر، بہت اچھی. وہی ایک نمونہ سامنے، یہ ہمارے سامنے، اور ایک سامنے ہمارے ایک مثال بھی ہے کہ ایسی 9 جو ازواج ہیں اس میں سے ان کی ایک زوجہ میں سے ایک ایسی لڑکی جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس کائنات کی لڑکیاں، اس دنیا میں جتنی لڑکیاں، اگر سیرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لے لیں تو اپنے آپ ساری ازواج کے بارے میں مطلب یہ نا کہ 9 بیویاں یہ ہیں
ان میں بھی اچھائیاں ہیں، ان کی اچھائی بھائی اتنی زحمتوں پریشانیوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک دم سے سورج آ جاتا ہے تو پھر وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے اس کی روشنی بچتی نہیں ہے، تو ویسی ہی بات وہاں بھی ہے۔ ورنہ جناب ام سلمہ جیسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے، جناب ماریہ قبطیہ ہے، ان تمام شخصیتوں کے ہونے کی وجہ سے جناب فاطمہ کا بھی کیریکٹر جو سامنے آتا ہے۔ پھر اب یہ کہ وہ معصومہ ہیں، یہ غیر معصوم ہیں، یہ بھی ہے، تو ان کی عظمت سر آنکھوں پر سب کی، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں، مگر یہ کہ عملاً اگر آپ کے پاس بہتر آئیڈیل موجود ہے تو آپ اس کو فالو کریں۔ بہت اچھی بات، بہت اشارتاً بہت اچھا۔ سر یہ دیکھیے سلیوری کے بارے میں، خاص کر جو غلاموں کے بارے میں جو ایک نظریہ اسلام کا ہے وہ کیا ہے، اور اس میں اگر ہم سیرت کی بات کریں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ سے ہی ربط دیتے ہوئے کہ آپ کس طریقے سے غلاموں کو دیکھتے تھے اور ان کی کس طریقے سے خدمات کرتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں بہت ہی بریفلی سیرت النبی کے عنوان سے کہ غلاموں کے ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کیوں ہے اور کنیزی کیوں تھی۔ دیکھیے بہت سی ایولز جو ہوتی ہیں کسی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان ایولز کو یا خرابیوں کو ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، ان میں کچھ نہ کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ غلامی اور کنیزی رسول اللہ سے پہلے تھی، اور اس کے 3 طریقے عام طور پر ہوتے تھے۔ ایک جنگ میں جو لوگ گرفتار ہو جائیں، جو قبیلے، جو عورتیں مرد، وہ لوگ ہوتے تھے۔ دوسرے جو بادشاہ ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، اس کی نظر میں تو سب نیچے والے غلام و کنیز ہیں۔ تیسرے باپ کے لیے بیٹا بیٹی، یہ سب غلامی ہی کی منزل میں ہوتے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو بیچ دے، وہ اپنی محبت سے نہ بیچے ایک الگ بات ہے، لیکن کر سکتا تھا۔ اسلام نے وہ 2 طریقے تو فوراً بند کر دیا کہ حکومت کے جو یعنی محکوم ہیں، عوام ہیں، وہ غلام ہیں، نہیں ہے۔ ایسے ہی باپ دادا کو یہ حق نہیں ہے کہ نیچے والے غلام سمجھے جائیں، یہ بھی ختم کر دیا۔ وہ چلی آ رہی ہے غلامی ابھی، اور جگہوں پر بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں جو لوگ گرفتار ہو کر کے آتے تھے، تو اب 2 خرابیاں ہیں ہمارے سامنے، یا تو سب کا قتل عام کر دیا جائے، جنوسائیڈ کر دیا، جیسے وہ لوگ مار ڈالتے تھے۔ جو عورتیں آئی ہیں ان سے بغیر کسی ریسٹرکشن کے سے ناجائز طور پر ان سے جسمانی ان کا استحصال کیا جائے، ایکسپلائٹیشن کیا جائے، سیکسول یہ کیا جائے، یا یہ ہے کہ ان کو غلام کی حیثیت سے اسکیٹرڈ کر دیا جائے اسی شہر میں، یہ ان کا یا ان کا، یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں کو بیٹے سے الگ کر دیں، یہ سب قانون بنایا گیا۔ اور پھر جب غلطی ہو تو غلام آزاد کرو، کنیز کو آزاد کرو، اگر تمہارا بچہ ہو جائے اس کنیز سے تو اب اس کو بیچ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دا کورس آف ٹائم غلامی کو ختم کیا، اور پھر غلاموں کو اس بلند معیار پر پہنچایا۔ ہمارے سامنے غلامی ہے، جناب میثم تمار ایک غلام کا نام ہے، جناب سلمان فارسی جو سلمان محمدی کی حد تک گئے، یہ غلام کا نام ہے، حضرت بلال مؤذن رسول ایک غلام کا نام ہے، جناب فضہ ایک کنیز کا نام ہے۔ خالی یہ نہیں ہے، ول ڈورانٹ نے ایک بہت اچھی بات اپنے یہاں کہی ہے کہ 19 سینچری کے جو یورپ کے ورکرز ہوتے تھے مائنز میں، یورپ کے ورکرز جو مائن میں 19 سینچری میں کام کرتے تھے، ول ڈورانٹ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں مسلم سوسائٹی کا جو رسول اللہ کے وقت میں تھی، غلاموں کا اسٹیٹس اس سے بہتر تھا، کیونکہ یہ بھوکے سوئیں گے کہ یا کھانا کھا کے سوئیں گے، اس سے مالک کو کوئی نہیں رہتا تھا۔ مگر مسلمان غلام اور کنیز پہلے کھانا کھاتے تھے، ان کے مالک بعد میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ پہلے کپڑے پہنے، ان کا مالک بعد میں کپڑے پہنے گا، یعنی ایک طریقے سے وہ جیسے اپنے بچوں کا پیٹرن ہوتا تھا خبرگیر، ویسے ہی ان کا بھی خبرگیر ہوتا تھا۔ تو یہ، اور پھر رسول اللہ نے ان غلاموں کے لیے خود جناب بلال کے ساتھ ایک خصوصی رویہ ہے، جناب فضہ کو جناب فاطمہ کے حوالے کیا، تو یہ کہا ایک دن تم کام کرنا، ایک دن یہ کام کرے گی۔ تو ایک حساب سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی غلامی مل رہی ہو تو میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں، بھائی چلا جاؤں، میں پورے طور پر ان کے سرنڈر ہوں۔ وہ ایسے نیک لوگ ہیں، میرے کیریکٹر کی بھی تعمیر کریں گے اور میری دنیا بھی بنائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے جی، بہت بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اسٹوڈیو میں۔ فی الحال وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، وقت کی کمی ہے سر۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ نے اس ایپیسوڈ میں جس طریقے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان اہم باتوں پر غور و فکر کی، اور یقین جانیں اگر ہم صحیح معنوں میں سیرت نبی کو سمجھ جائیں، جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا، تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔